السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے قاعدے کے بیان میں تشدید کا بیان مکمل کر لیا تھا، اس کی ایگزامپل سب مکمل کر لی تھی۔ پھر دعا سنت میں اذان کے وقت کی دعا ترجمے کے ساتھ ہو گئی ہے ہماری۔ پھر عقائد میں کلمہ تمجید ترجمے کے ساتھ ہو گیا ہے، اردو بہت سارا ہو گیا ہے، آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آج پھر سے ہم قاعدہ اور حفظ سورہ دیکھتے ہیں۔ چلو، اس سے پہلے پھر سے میں درخواست کر دوں کہ اگر کتاب نہیں ہے کتاب لے لیجئے دنیا کے آفس سے، میں نے ڈیٹیلز اس سلائیڈ میں رکھ دی ہے۔ آپ کتاب ہوگی تو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور ساری چیز آپ کی آسان ہو جائے گی۔ چلیے کتاب نکال لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا تشدید کا بیان۔ تشدید کے بیان میں چار چیزیں، پورا قاعدہ ختم ہو جاتا ہے چار چیزوں میں۔ ایک تو ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں اور مشدد حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تشدید کیسے بنتی ہے، دوسرا تشدید کو کیسے پڑھنا ہے، پھر جس حرف پر تشدید ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں اور جس حرف پر تشدید ہو اس کو کتنی بار پڑھتے ہیں۔ چار چیزیں، ایک سکون ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں اور مشدد حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری ایگزامپل اب، اجی، اجی، اتی، پھر دوسری ابن، ببن، سجی، حیو، حیا۔ پھر یہ بڑی مثالیں ہم نے پڑھی تھی، علم، کذب، قدر، حبب، یسبح، زین، ربک، سیرت، لدی، اول، قوت، کورت۔ پھر اس کے بعد جو دو مثالیں آ رہی ہے وہ ایسی ہے جس میں کنٹینیو دو حرف کے اوپر تشدید ہے، دونوں کو دو دو بار پڑھنا ہے۔ تو دیکھو، فَأَصَّدَّقَ، فَأَصَّدَّقَ، فا زبر فا، حمزہ صاد زبر اس، فَأَص، صاد دال زبر صد، فَأَصَّد، دال زبر د، فَأَصَّدَّ، فَأَصَّدَّ، قاف زبر قا، فَأَصَّدَّقَ، فَأَصَّدَّقَ۔ پھر دوسری مثال، مدثر، مدثر، میم دال پیش مد، دال سا زبر دس، مدس، سا زیر سی، مدسی، رو پیش رو، مدثر، مدثر۔ یتولا، یتولا۔ ٹھیک ہے، یہ مثالیں ہو گئی تھی۔ اس مثالوں کو سمجھ کر ہجے کر کے آپ کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ پھر حفظ سورہ، قرآن کی کسی سورت کی یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سال کا دور، لاسٹ ایئر کا ریویژن پورا کر لیا تھا۔ سورۃ الفلق، سورۃ اللہب، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ، یہ ہماری ہو گئی تھی۔ آگے اس سال کے اسباق شروع ہو رہے ہیں، اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، حفظ سورہ یاد کرنا ہے۔ دیکھیے، سورۃ الفیل، ٹھیک ہے، یہ 30ویں پارے میں ہے سورۃ الفیل۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ صاف صاف صحیح صحیح جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے آپ کو پڑھتے جانا ہے۔
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. اب پوری آیت ایک ساتھ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. پہلے چھوٹا چھوٹا یاد کریں گے، پھر ایک ساتھ ایک پوری آیت پڑھیں گے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. بس یہ 3 آیتیں یاد کرنا ہے، اس کو بار بار سننا ہے، بار بار پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. پھر سے دیکھ لیجئے سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. جیسے یہ پوائنٹر گھوم رہا ہے جس حرف کے اوپر، ایسے ہی آپ کو انگلی رکھنا ہے، جو پڑھتے جاتے انگلی آپ کو پھراتے جانی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا حرف ہے. ٹھیک ہے، یہاں 3 آیتیں آپ کو یاد کرنی ہے، بار بار اس کو پڑھتے رہیں گے، 5 مرتبہ 10 مرتبہ، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی آپ کو. تو سورۃ الفیل. اس کے بعد آ جائیے عقائد کا بیان، صفحہ نمبر 84، پیج نمبر 84. آج پھر سے کلمہ تمجید، ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ طیبہ. پھر کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور یہ کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ: اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے. یہ کلمہ تمجید بہت، 1 مہینے سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کلمہ تمجید. انشاءاللہ آئندہ سبق میں کلمہ توحید شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو تینوں کلمے یاد ہونا ضروری ہے. کلمے یاد کرنے کے لیے سونے کے وقت، سونے کی دعا پڑھنے کے بعد یہ تینوں کلمے ہم کو پڑھ لینا ہے، روزانہ اس کی عادت ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کلمہ تمجید. اب آگے آئیے صفحہ نمبر 102.
پیج نمبر 102 اسلامی معلومات. ٹھیک ہے, اسلامی معلومات ہمیں یاد کرنا ہے, یہ بہت ہی آسان ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 1. سوال: قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ پہلا سوال آسان ہے. قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ آپ کو صرف 23 یاد رکھنا ہے. 23 20 21 22 23 23 قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. ٹھیک ہے, قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. پھر واپس قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں یہ سب کو معلوم ہے. قرآن کریم میں 30 پارے ہیں. 30 قرآن کریم میں 30 پارے ہیں. سوال نمبر 3. قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. 114 قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. تو یہ اس پہلے 3 سوال میں صرف نمبر یاد رکھنے ہیں. قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ تو قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں. اور قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. یہ پہلے 3 سوال قرآن سے ریلیٹڈ, قرآن کے متعلق تھے. آگے سوال: جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے. جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے. یہ سوال نمبر 4. پھر دوسرا سوال نمبر 5. جہنم کے داروغہ کا نام؟ تو جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے. جنت کے داروغہ کا نام رضوان اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک. پھر ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ, سارے انسانوں کے باپ, اس کو ابو البشر عربی میں کہتے ہیں. ابو البشر یعنی سارے انسانوں کے باپ, یعنی ہم آدم کی اولاد کہلاتے ہیں. تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. تو ٹوٹل 6 سوال, پہلے 3 سوال قرآن سے ریلیٹڈ تھے اور دوسرے 3 سوال اس میں صرف نام ہے آدمیوں کے. قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا. قرآن کریم کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر جنت کے داروغہ کا نام رضوان, جہنم کے داروغہ کا نام مالک, اور ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہی آسان سبق ہے, اس کو ہمیں یاد کرنا ہے. آگے آئے مخلوط, اردو ہم نے پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, ب ف ٹھ ٹھ ج چ ڈ ڈ ر کھ گ کیسے بنتا ہے وہ اصل یاد رکھنا ہے کہ با ہا سے ب, پا ہا سے ف, تا ہا سے تھ, تا ہا سے ٹھ, جیم ہا سے ج, پھر چا ہا سے چھ, چا ہا سے چھ. انگلش میں چ کیسے بنتا ہے؟ سی ایچ سے چ, اور اس کے آگے دوسرا ایچ لگا دیں گے تو سی ڈبل ایچ چھ. ڈال ہا سے ڈ, ڈال ہا سے ڈ, رو ہا سے ر, کاف ہا سے کھ اور گاف ہا سے گ. یہ اس کو یاد رکھنا ہے کہ بنتا کیسے ہے, پھر تو سب آسان. اس کی مثالیں تھا, کھا, بٹ, جٹ, چھت, ڈب, دور, کھر, کھل, اٹھ, سدھ, رکھ, ڈک, تھم, لکھ, پڑھ, پھر, کھل, گر, بر, پھل, پھل, بس, چھین. ٹھیک ہے, یہ یاد کرنا ہے. آگے ہم دوسرا سبق پڑھیں گے, لیکن یہ یاد ہو جائے گا اردو میں کہیں بھی یہ
اس ہا کے ساتھ کچھ ملے گا تو ہمیں فوراً یاد آ جائے گا کہ کس سے کیا بنتا ہے، یہ ہا کہاں لگتی ہے تو کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آج کا سبق۔ یاد کرنا اسلامی معلومات اور حفظ سورہ آج نیا ہے، اس کو خوب سننا ہے اور برابر سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔